بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا۔ گزشتہ کل تقریباً پوری حدیث تمہارے سامنے تفصیل کے ساتھ گزر چکی تھی، پھر بھی یاد دہانے کے لیے مختصر سے اشارہ ان کے طرف کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کر کے بتایا کہ جس طریقے سے وضو طہارت مطلقہ ہے، ایک مرتبہ وضو کر لیا جائے تو جب تک وہ وضو باقی رہتا ہے وہاں تک وہ آدمی طاہر رہتا ہے، جون سی عبادت کرنا چاہے یا جو عبادت وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی وہ ساری عبادتیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو ٹوٹ جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ تیمم جو ہے وہ تیمم بھی طہارت مطلقہ ہے، اور ایک مرتبہ تیمم کر لیا تو اس تیمم کرنے کے بعد جب تک وہ تیمم نہیں ٹوٹے گا اس تیمم سے جتنی عبادتیں کرنا چاہو ساری عبادتیں کرنا جائز اور درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تیمم جو ہے امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے جو بھی امتیں گزری ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سہولت اور راحت نہیں ملی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ کو یہ سہولت ملی کہ جب کیا پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو تو تیمم کر کے وہ عبادت کرنا چاہے تو عبادت کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ وضو اور تیمم، وضو تو اصل ہے لیکن تیمم اگرچہ اس کی نظیر ہے، اس کی فرع ہے، لیکن اس کے باوجود تیمم کرنے والے کا درجہ کم اور چھوٹا نہیں ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ امامت میں اس کا ہونا چاہیے جو مقتدیوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر ہو، سب سے زیادہ اونچے درجے پر ہو، سب سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ اگر کوئی آدمی تیمم کیا ہوا ہے اور وہ تیمم کرنے والا اگر امامت کر رہا ہے تو تیمم کرنے کی وجہ سے اس کے درجے میں کمی نہیں آ جائے گی، بلکہ اس کے پیچھے وضو کرنے والے حضرات بھی اگر اقتدا کرتے ہیں تو یہ اقتدا کرنا جائز اور درست ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جس طریقے سے کیا ہے سعید الطیب، اور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ صاحب ہدایہ نے جہاں پر اس کو ذکر کیا ہے وہاں پر محشر نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے سعید الطیب کا کیا معنی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعلیٰ سے اعلیٰ پاک بہترین کیا اپجاؤ پیدا کرنے والی مٹی سے کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ انبیاء اور رسولوں کو بنایا، پھر بچی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء خیر کو بنایا۔ تو علماء خیر کی یہ مٹی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اس وجہ سے علماء خیر کی فہرست میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر تو مٹی جو کہتے ہیں صحیح طیب اور پاکیزہ ہوتی ہے اس پر تیمم کرنا جائز ہے، لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ مٹی تو ہے لیکن وہ سبخہ ہے، بنجر ہے، بیکار ہے، اس کے اوپر پیداوار وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، کھاری زمین ہے، تو اس صورت کے اوپر بھی اگر اس مٹی کے اوپر بھی اگر تیمم کر لیا جائے گا تو یہ تیمم کرنا جائز ہوگا اور درست ہوگا۔ وہ سبقت و تیمم بہا سے یہ بتانا مقصود ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث ذکر کی اس حدیث کی بھی بہت بھی تفصیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے سفر میں تشریف لے گئے تھے، اور جہاد کے سفر کے واپسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو پورا کرنے کے لیے اور کیا ہے رات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی استراحت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے قیام فرمایا، اور چونکہ وہ تھکے ہوئے بھی تھے، پھر سفر کا بھی تھکان تھا، اس وجہ اور رات کا بھی وقت تھا جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، تو صحابہ بھی فرمانے لگے اس وقت نیند سے زیادہ
اچھی چیز ہمیں کوئی نہیں لگ رہی تھی، اور پھر کیا ہے اس آرام کرنے میں سب کے سب لیٹ گئے اور سب کی آنکھ لگ گئی، اور کسی کو بھی صبح صادق ہونے کا احساس نہیں ہوا، اور صبح صادق کے بعد پھر کیا ہے سورج نکلنے تک سب کے سب سوتے رہ گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے رہ گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل بیدار ہوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے رہ گئے؟ اس کی تفصیل میں نے تمہارے سامنے بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو عملی طور پر بھی بتایا، اور جو کام منصب نبوت کے خلاف نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ نبی جب سوتا ہے تو نبی کا سونا بھی عبادت ہے، اور نبی کا سونا بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلقات میں برقرار رہتا ہے، قلب بیدار رہتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اور کنیکشن باقی رہتا ہے، اور نیند کی حالت میں بھی خواب وغیرہ آئے تو وہ بھی وہی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بتایا تھا۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو کسی کو ہمت نہیں تھی یا کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر بیدار کرنے گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھ رہے ہو تو اس میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک خود بیدار نہ ہو کوئی اٹھایا نہیں کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر دوسرے نمبر پر اس حدیث کے جو راوی ہیں عمران، ان کی آنکھ کھولی، اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ دیکھا تو سارے کے سارے لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کچھ نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہوری الصوت تھے، اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس طریقے سے 2-3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بھی آواز پہنچ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیند سے بیدار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کیا ہے نماز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آج کی نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حالت دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا غیر، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی پریشان کی بات نہیں، ہم نے جان بوجھ کر سستی کر کے تو نماز کو فوت نہیں کیا ہے، نماز نیند کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے، اس وجہ سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم نے کوئی اپنی طور سے گستاخی یا نافرمانی نہیں کی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی نماز کا پڑھنے کا وقت نہیں تھا، وقت مکروہ تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو جاری رکھا۔ 15-20 منٹ جتنی دیر تک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور تھا چلتے رہے، اور چلنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور لوگوں کے اذان اقامت ہوئی، اور اقامت کر کے لوگوں نے نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز میں شریک نہیں ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی سب نے نماز پڑھی تو تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو مجھے احتلام ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے غسل کی ضرورت تھی، اور میرے پاس اتنا پانی نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے میں غسل کرتا اور غسل کر کے نماز پڑھتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیمم کر سکتے تھے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا میں وہ یہ سمجھے ہو کہ حدث اصغر کے لیے تیمم ہے، حدث اکبر کے لیے تیمم نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے غسل نہیں کیا۔ بہرحال حدث اکبر کے لیے بھی تیمم ہے، اگر کسی کو پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو
اور اس صورت میں اس نے تیمم کر لیا تو یہ تیمم کرنا غسل کے بھی قائم مقام ہو جائے گا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کو بلائے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر اس کے علاوہ ایک دوسرے صحابی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا کہ جاؤ دیکھو اطراف میں کہیں پانی ہے تو پانی کی تلاش کرو اور معلومات حاصل کرو کہ پانی مل جائے، اس وجہ سے کہ پینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے اور استعمال کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے، وضو وغیرہ کے لیے بھی ضرورت ہے، غسل وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کچھ دور چلے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اونٹنی پر دو بڑے بڑے مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے لے کر آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر پہلے تو پوچھا کہ بھائی تم پانی لا رہی ہو، کتنے دور پر پانی ہے تاکہ ہم وہاں جا کر پانی لے آئیں، یا وہاں اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں تاکہ پورے قافلے کے لیے کافی ہو جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اطراف میں یہاں کہیں پر بھی پانی نہیں ہے، گزشتہ کل اسی وقت میں پانی کے اوپر تھی، پانی کو بھرا تھا اور پانی کو بھر کر چل رہی ہوں، یعنی 24 گھنٹے چلتے 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 جتنا وقت اور گزرتی ہے اتنے دور کے اوپر پانی ہے، اطراف میں یہاں کہیں پر پانی وغیرہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا پھر چلو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات سن تو رکھی تھی، لیکن کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، اور کبھی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے اس نے پوچھا کہاں چلوں میں؟ اس صحابی کے پاس جس نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل دیا ہے، اور اس کے اوپر صحابی کی تحقیق اور صحابی کو کون سی قوم کو کہا جاتا ہے اور یہاں کیا مراد ہے، یہ سب بتایا تھا تمہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو پانی جو لے کر آ رہی تھی اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور پورے قافلے میں اعلان فرما دیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر لیا ہے، جس کو جس چیز کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہو وہ پانی لے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے، اور تمہارے پاس جو برتن ہو اس برتنوں کو بھی پانی سے اگر بھرنا ہو تو پانی سے بھر لے تاکہ آئندہ کام آئے، اور جس آدمی کو غسل کی ضرورت تھی اس کو بھی کہا کہ تم اس پانی کے ذریعے سے غسل بھی کر لو اور نماز وغیرہ بھی پڑھ لو۔ یہ پورا واقعہ کل تمہارے سامنے گزرا تھا، لیکن چونکہ وہ کنیکشن صحیح نہیں تھا اس وجہ سے اجمالی طور پر پھر میں نے بتا دیا۔ اب حدیث کو پڑھو گے تو اس میں جہاں جہاں جو بات آئے گی بتاتا رہوں گا۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أسرينا حتى كنا في آخر الليل وَإِنَّ أَسْرَيْنَا یعنی ہم سیر کرتے رہے، اسرینا کہتے ہیں رات کو چلنے کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی وہ فرما رہے کہ رات بھر ہم چلتے رہے، دن بھر بھی چلتے رہے، پھر رات ہوئی تو رات میں بھی ہم چلتے رہے، مسلسل چلنے کی وجہ سے، مسلسل سفر کی وجہ سے یہ کیا گیا ہم تھک گئے تھے اور ہم کو بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب آخری لیل کا جب وقت آیا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس۔ ظاہر بات ہے کہ تھکان لگی ہو اور سفر ہو تو پھر اس صورت میں آدمی کو آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، سونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت میں اتنی تھکان لگی ہوئی تھی کہ بس سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ میٹھی چیز اگر لگ رہی تھی تو وہ نیند لگ رہی تھی۔
میں نے کل بتایا تھا تمہیں کہ بعض مرتبہ اتنی تھکان ہوتی ہے کہ بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن تھکان کی وجہ سے آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو کھانے کا نہیں، مجھے نیند کا تقاضا، میں سو جانا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اوپر بھی نوم کا بہت سخت تقاضا تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قافلہ آرام سے لیٹ گیا، اور جب نیند آئی تو ایسی گہری نیند آئی کہ کب صبح صادق ہوئی وہ بھی پتہ نہیں چلا، سورج کب نکلا وہ بھی پتہ نہیں چلا۔ جی فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فما فلان فما فما ایقظنا الا حر الشمس، اور نہیں اٹھایا ہم کو مگر سورج کی روشنی نے، یعنی سورج نکلا اور سورج کی روشنی کی گرمی جب ہوئی تو اس گرمی کی وجہ سے ہم لوگ بیدار ہوئے۔ جی فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم راوی فلان. راوی نے نام تو بتائے تھے، لیکن راوی جو ہے وہ کیا ہے اپنا نام ان بھول گئے، اس وجہ سے اس راوی کا نام جو بھول گئے تھے ان کا نام ہے عوف، وہ نام بھول گئے۔ لیکن دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آنکھ کھلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر اس کے بعد آنکھ کھلی اس حدیث کے راوی عمران کی، اور پھر تیسرے نمبر پر آنکھ کھلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه یعنی تیسرے نمبر پر نہیں، چوتھے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ جی وكان النبي صلى الله عليه وسلم یہ إذا نام. اصول بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء جب بھی لیٹتے ہیں تو اس صورت میں انبیاء کا دل بیدار ہوتا ہے، اس کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہوتا ہے، غفلت نہیں ہوتی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کا دل بیدار ہوتا ہے، غفلت نہیں ہوتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قضا کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ حضور اکرم ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے تنام عینی ولا تنام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا، یعنی دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باقی رہتا ہے، دل میں کیا ہے استحضار باقی رہتا ہے، دل میں غفلت طاری نہیں ہوتی، اور صبح صادق کا دیکھنا یہ دل سے متحقق نہیں ہے بلکہ آنکھوں کے ذریعے سے ہے کہ روشنی وغیرہ دیکھ لی جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند تھی، اس وجہ سے صبح صادق کی روشنی وغیرہ کا احساس نہیں ہوا۔ جی حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اٹھاتا نہیں تھا جب تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے۔ بہرحال یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر بیدار ہوئے۔ فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج حضرت عمر فاروق کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قافلے میں جو شریک تھے وہ سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ رنج ہوا، افسوس ہوا اور فکر ہوئی۔ فرا ما اصاب الناس وکانا رجلا جلیدا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے بہت ہی جلید آدمی تھے۔ جی فکبر ورفع صوته بالتکبیر. اس وجہ سے انہوں نے کیا اللہ اکبر کی تکبیر کہی، اور اس تکبیر ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ایک کیا ہے جوہریت تھی، آواز میں بلندی تھی، اس وجہ سے ان کی آواز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے۔ فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تکبیر کی آواز پر اٹھ گئے۔ جی فلما استيقظ شقوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير أو لا يضير. ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو کیا نماز یا فجر کی نماز جو قضا ہو گئی تھی، اس قضا ہونے کی وجہ سے جو احساس ہوا
جو ناراضگی ہوئی، جو رنج ہوا، وہ رنج سب انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضیر او لا یضیر ارتحلوا لا ضیر او قال لا یضیر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم لوگوں نے جان بوجھ کر سستی کر کے نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچی ہوئی تھی. وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے ہم بیدار ہوتے. تو یہ نماز ہماری قضا جو ہو گئی ہے وہ ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے قضا نہیں ہوئی ہے. اس وجہ سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوئی ہے. لا ظاہر. ارتحلوا فارتحل پھر فصار حضور غیر اقدس صلی بعید. اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے، اب وہاں 20 منٹ آدھا گھنٹہ تک بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ تھا، سفر بھی کٹنا تھا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سفر شروع کرو. ارتحلوا فارتحل. فصار غیر بعید ثم نزل فدعا بالوضوء حضور اقدس صلی فتوضا. اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہٹے، اور زیادہ دور نہیں گئے تھے، 15-20 منٹ چلے تھے، اتنا ہی چلے تھے. اتنے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اپنی نماز جو قضا ہو گئی ہے اس نماز کو پڑھ لو. چونکہ ابھی مکروہ وقت تھا اور مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے وہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں کیا سفر کا نقصان تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو جاری رکھا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ٹھہر جاؤ، وضو کرو اور نماز پڑھ لو. ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی وضو کیا. ونودي بالصلاة فصلى بالناس. ونودی بالصلاۃ، اور اذان دی گئی. اذان وقت کے داخل ہونے کی علامت کے لیے ہے. اب یہاں پر تو وقت چلا گیا تھا، قضا نماز پڑھ رہے تھے. تو قضا نماز کے لیے بھی اذان اور اقامت ہوگی یا نہیں ہے؟ ہدایہ وغیرہ میں تم نے پڑھا ہوگا کہ قضا نماز کے لیے بھی اذان اور اقامت ہوگی. لیکن کیا ہے، اگر اس طریقے سے کہ پورے کے پورے قافلے والوں کی، پوری کی پوری جماعت والوں کی اگر نماز قضا ہو گئی ہے اور وہ جماعت کر کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں اذان بھی دی جائے گی اور اقامت کی بھی دی جائے گی. اگر کوئی آدمی اپنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ خود ہی آہستہ سے اذان دے کر اقامت کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے کیا ہے اذان اور اقامت نہیں دی تو بھی اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کوئی ضروری نہیں ہے. بہرحال یہاں مسنون اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے سب کی یا پوری ایک جماعت کی یا پورے قافلے کی نماز رہ گئی ہو اور وہ قضا کر رہے ہو تو اذان بھی دے اور اقامت بھی دے. جیسے یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد کیا ہے اذان بھی دلوائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کر کے نماز پڑھی. نودی بالصلاۃ، فصلى بالناس. جماعت کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل. نماز پڑھ کر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی سب لوگوں نے نماز پڑھی تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے اس کی وجہ بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب لیٹ گئے تھے تو لیٹنے کی وجہ سے مجھے احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور میرے پاس یہاں پانی نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے کیا ہے نماز نہیں پڑھی. جی اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. معتزلین عزل مانے دور، الگ سے ہٹا ہوا، دور بیٹھا ہوا ایک آدمی کو دیکھا. لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ قال يا اصابتني جنابة ولا ماء. کالا کے بعد یا کہاں پر ہے؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال ما عليك بالصعيد فانه قال ما علیک، ایک ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا کر ہی پڑھتا ہے. قال ما علیک کہاں ہے؟ قال علیک بالصعید. قال عليك بالصعيد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے احتلام کا بہانہ بتایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر احتلام ہو گیا تھا تو کوئی بات نہیں، صعید الطیب مٹی موجود تھی تو اس کے اوپر تیمم کر لیتے، تیمم کرنے کی وجہ سے تمہیں طہارت حاصل ہو جاتی.
میں نے ابھی بتایا کہ فلم تجدمان فتح مسعیدن طیبہ، صحابی کو معلوم تھا لیکن وہ یہ خود سمجھے تھے کہ یہ صرف حدث اصغر کے لیے، حدث اکبر کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا کہ علیک بالصعید فإنه يكفيك، فإنه یکفی کا ترجمۃ الباب بالصعید سے ثابت ہو گیا کہ صعید طیب سے تیمم کر لینا سے تیمم صحیح ہو جائے گا۔ جی ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه پھر الناس. جب نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد جو سفر چل رہا تھا وہ سفر کیا ہے اور شروع کیا، اور وہ سفر کرتے کرتے آگے چلنے لگے۔ جب آگے چلنے لگے تو لوگوں نے پانی کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر کہیں پانی مل جاتا تو بہت اچھا ہے۔ اور فشق الناس من العطش، من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه فدعا فلانا، یعنی راوی حدیث جو حضرت عمران ہے، كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف انہوں نے تو نام بتایا تھا لیکن جو ان کا شاگرد ہے جس کا نام عوف ہے وہ ان کا نام بھول گیا۔ میں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی تھے۔ جی ودعا عليا فقال اذهب فابتغي الماء. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی کو بلا کر ایک ذمہ داری سپرد کی کہ دیکھو ہم سفر کر رہے ہیں، تم لوگ ایسا کرو پانی کی تلاش میں دیکھو، ادھر ادھر قریب میں کہیں پانی ہو تو وہ دیکھ کر آؤ، تو پھر ہم وہاں پر پڑاؤ ڈالیں، یہاں پر وہاں پر پہنچے تاکہ وہ پانی جو ہے ہم سب کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی اذهبا وابتغوا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو السقيفتين. دونوں پانی کی تلاش کرنے کے لیے وہ تھوڑے ادھر ادھر نکلے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ہے اونٹنی پر آ رہی ہے اور اس نے کیا ہے وہ دونوں اطراف میں بڑے بڑے مشکیزیں پانی سے بھر رکھے ہیں اور وہ لے کر آ رہی ہے۔ اور سقیفتین نے من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء. یہ دونوں صحابی تھے، اس دونوں صحابی نے اس عورت سے پوچھا کہ بھائی تم پانی بھر کے جو لا رہی ہو یہاں قریب میں کہاں پر پانی ہے؟ قالت أعدي بالماء يمسي هذه الساعة. اس عورت نے جواب دیا کہ گزشتہ کل آج ہی کے اس وقت میں، مثلا اگر 10 بجے ہے تو گزشتہ کل 10 بجے ہی سے میں اس جگہ سے جہاں پانی ہے وہاں سے چلی ہوں، اور چلتے 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 پورے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ یہاں قریب میں کہیں پر پانی نہیں ہے، اور اگر پانی ہے تو بہت ہی زیادہ دور مسافت کے اوپر پانی ہے، میں وہاں سے پانی لے کر چلی ہوں اور 24 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ من هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ. قال هو الذي تعنينا فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء. ونفرنا خلوفا قال لها انطلقی، قال یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے اس عورت کو کہا انطلقی اذن، چلو تم ہمارے ساتھ۔ تو وہ عورت پوچھ رہی ہے کہ کہاں مجھے لے جا رہے ہو، کون ہوں؟ وہ عورت سمجھے کہ میں اکیلی ہوں اور یہ دونوں مستنڈے ہیں، مجھے لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہوں گے۔ تو پوچھا قالت الائن، قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہاں قریب میں ہی ہے، سفر میں ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم کو اس پانی کے ساتھ ہم لے کر جانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے تم
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. قالت قالت الذي يقال له الصابئ. ہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو یہ کہا اس نے. تو اس عورت نے کہا کہ رسول کون؟ اس لیے کہ اس نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، وہ جانتی نہیں تھی، صرف سن رکھا ہوگا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے کہ جس نے اس طریقے سے دعویٰ کیا ہے. بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اس کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ ارے وہ جس نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا ہے، دوسرے مذہب کا اعلان کر رہا ہے، اسی کے پاس. انہوں نے کہا کہ ہاں اسی کے پاس. تو یہاں صحابی اصل میں قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور کیا ہے مستقلاً ایک مذہب ایک لوگوں ہیں جو ایک ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر صحابی سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا ہو، اس کو بھی مجازاً صحابی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پر انہوں نے اس عورت نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے صحابی کہا گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادے کا جو مذہب تھا کفر اور شرک، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر وحدانیت کو اختیار کیا تھا. اس وجہ سے انہوں نے کہا یقال له الصحابی. قال هو الذي تعنينا فانطلقي. یار حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہاں بالکل تم صحیح سمجھی، جس کو تم صحابی کہہ رہے ہو اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور اسی کے پاس ہم تم کو لے کر چل رہے ہیں. تعنینا فانطلقي فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقی چلو، فجاء بها الى رسول الله. چلو کا ترجمہ بتایا میں نے، کچھ تمہیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا. فانطلقی فجاء بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو کیا ہے پانی کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. وحدثاہ الحدیث، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ گزرا تھا وہ ساری بات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. مثلاً یہ بتایا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تلاش کرنے کے لیے گئے، اتنے دور تک گئے، وہاں کہیں پانی نہیں ملا. دور تک گئے تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پانی بھر کر اونٹنی پر آ رہی ہے. ہم نے اس کو دیکھا اور اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ 24 گھنٹے چل کر آئی ہوں، اتنے دور پر پانی ہے، یہاں کہیں پانی نہیں ہے. ہم اسی عورت کو اٹھا لے کر آئے ہیں. وہ حدث الحدیث. قال فاستنزلوها عن بعيرها. سب سے پہلے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ عورت جو اٹھنی کے اوپر سوار تھی اسے کہا کہ سواری سے نیچے اتریے. بس اس کو اتارا سواری سے. ودع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بإناء. عورت کیا ہے اٹھنی سے نیچے اتر گئی، اب اٹھنی اور اس پر پانی مشکی سے، اور وہ وہاں پر رہا. اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ بھائی جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ اپنا اپنا برتن لاوے اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس مسکیزے میں سے پانی کو لے لے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے. دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بإناء ففرغ فيه من افواہ المزادتین او السطیحتین. یعنی اس اونٹنی کے اوپر جو دونوں طرف میں بڑے بڑے مشکیزے رکھے ہوئے تھے اس مشکیزوں کا منہ بند کر کے رکھا ہوا تھا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کے منہ کو کھول دیا اور کھلنے کی وجہ سے پانی نکلنے لگا. صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ پانی کو لے لے. واوقع افواہہما واطلق العزالیہ. فا کے منہ کی جمع ہے یہ، یعنی اس مشکیزے کا جو منہ بندھا ہوا تھا اس منہ بندھے ہوئے رسی کو کھول دیا گیا، ڈانٹ کھول دیے گئے، جس کی وجہ سے مشکیزے میں جو پانی تھا وہ مشکیزے کا پانی باہر نکلنے لگا. واطلق العزالیہ ونودی فی الناس.
اسقوا واستقوا فسقى من یعنی سقى. لوگوں میں بھی عام اعلان کر دیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ بھائی جس کو پانی کی ضرورت ہو، جتنا پانی کی ضرورت ہو، جس کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہو، یہ پانی بھر لیا جائے. جی. واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة بإناء من ماء. اسی طریقے سے وہ آدمی جس کا احتلام ہوا تھا اور وہ غسل کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں تھا، اس کو بھی بلایا، اس نے بھی پانی بھرا اور پانی لے جا کر اس نے غسل کیا اور غسل کر کے وہ بھی پاک ہو گیا. قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة یہ تنظر. سارا کچھ ہو رہا تھا اور وہ بڑھیا جو تھی وہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کتنا پانی نکالا جا رہا ہے. کتنا ظاہر بات ہے کہ عرب میں پانی کی کتنی قدر و قیمت ہوگی، اور پھر اتنے دور سے وہ پانی لا رہی تھی، اس وجہ سے اس پانی کی کیا قدر و قیمت ہوگی. اور یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مشکیزے کو منہ کھول کر ہم خوب کیا ہے عافیت کے ساتھ لوگوں کو پانی تقسیم فرما رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ عورت بڑی حیرت میں، بڑی تعجب میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا، میرا تو سارا پانی ختم ہو جائے گا، اب میں گھر پر کیا لے کر جاؤں گی. اور ساری چیزیں اس کے ذہن میں آئی ہوگی. فَأَفْرَغَهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تنظر إلى ما يفعل بمائها. ما یفعل بمائها، اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کیسے پانی بے دریغ لیا جا رہا ہے، وہ دیکھ کر بڑی تعجب ہو رہی تھی. وأيم الله لقد أقلي عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. اب ادھر تو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی کہ دیکھو ظاہر بات ہے کہ تم بھی جانتے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے کہ پانی بند ہو جاتا ہے نل میں، اور پھر کہیں بڑی مشکل سے پانی آتا ہے. جب پانی آتا ہے تو اس پانی کو لینے کے لیے لوگ کیسے جھپٹ پڑتے ہیں، لوگ کیسے کرتے ہیں، ساری چیزیں وہاں پر بھی ہوئی ہوگی. اور اس عورت نے دیکھا کہ میرے پانی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور وہ تو ظاہری طور پر تو یہی سمجھی ہوگی کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ پانی سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، میری تو ساری محنت ہی بیکار چلی گئی. لیکن یہاں اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا ظہور ہوا. اتنا پانی لیا جا رہا ہے اور پانی لیے جانے کی وجہ سے مشکیزہ میں پانی کم ہو کر مشکیزہ سکڑنا چاہیے تھا، اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی میں برکت ڈال رہے ہیں. جتنا پانی باہر نکال رہے ہیں اس سے زیادہ مشکیزہ میں گویا کہ پانی آ رہا ہے اور مشکیزہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. عورت نے، بڑھیا نے اس حالت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی. اصابت الجنابت کہاں گیا؟ وَأَنَّهُ لَيُخَيِّلَ وَإِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْكَ حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا. پہلے مشکیزے میں جو پانی بھرا ہوا تھا، اتنا سارا پانی لیا گیا، نل کھولا گیا، سارا پانی نکل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مشکیزہ جتنا پہلے بھرا ہوا تھا اس سے زیادہ بھرا ہوا محسوس ہو رہا ہے. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا لها. اب ہر ایک نے اپنے اپنی ضرورت کے لیے پانی لے لیا، ہر ایک نے اپنی اپنی ضرورت کے لیے پانی بھر لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فرما دی. اور معجزہ کے طور پر اس بڑھیا کے پانی میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی، ورنہ تو بظاہر تو اتنا پانی استعمال کرنے کے بعد وہ مشکل سے سارے کے سارے خالی ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود مشکل سے خالی نہیں ہوئے اور مشکل سے بھی سارے کے سارے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة کچھ سمجھ میں آئے ایسے پڑھنے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أجمعوا لها. لہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کتنے اونچے اخلاق ہے کہ اس کے پانی سے ایسے موقع پر جہاں پانی نہیں تھا
اور پانی کی بڑی مصیبت تھی، اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر لیا، یہ بڑھیا پانی لے کر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے ہماری ضرورتیں پوری کی، اسباب کے درجے میں یہ بڑھیا بنی۔ تو اس وجہ سے اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو اچھا بدلہ دیں۔ اس نے جتنا احسان ہمارے اوپر کیا ہے اس سے اچھا احسان ان لوگوں کے ساتھ کرے۔ دیکھو یہ اخلاق نبوی ہے، آج ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ تھا، ہمارا حق تھا، ہم نے حق کو وصول کیا وغیرہ۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہا کہ دیکھو اس عورت کے مشکیزے میں پانی کم تو نہیں ہوا ہے، لیکن ہمیں جو پانی ملا اس پانی کے ملنے کا سبب ظاہری یہ عورت اور اس کے یہ مشکیزیں بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کا ہم پر احسان ہے، اس کا ہم پر کرم ہے، اس وجہ سے ہمیں اس احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دینا چاہیے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اس وجہ سے ہمیں اس کا بدلہ بھی احسان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اپنے یہاں تو نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے یہاں یوروپ میں ہم نے بہت کثرت کے ساتھ اس چیز کو دیکھا ہے کہ ذرا سا بھی کوئی اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، حتیٰ کہ راستے میں چل رہے ہو اور ہم ذرا سا ہٹ جائیں تو پھر اس صورت میں یہ حضرات جو ہیں وہ کیا ہے تھینک یو یا کیا جزاک اللہ وغیرہ جو الفاظ ہیں یہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ظاہری مظاہرہ ہم مسلمان ہو کر ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم تو نہیں کرتے، بلکہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ تمہیں ذرا کسی کے اوپر بھی احسان کیا، مرد پر ہو، عورت کے اوپر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ فوراً کیا کرتے ہیں تھینک یو بھی کہتے ہیں، اور کیا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ وغیرہ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان یا ایک دوسرے کے اوپر ہو وہ ہم کیا اس اخلاق کو بھول جاتے ہیں، اس وجہ سے اس اخلاق کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لاؤ اور اس کے لیے جمع کرو اور اس کو ہدیہ کرو اور اس کو ہدیے میں کوئی چیز پیش کرو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سفر میں تھے، سفر میں ویسے بھی آدمی کے پاس بہت کم مالیت ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو وہی کھانے پینے اپنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس جس کے پاس جو کچھ تھا، کسی کے پاس کھجور تھی تو وہ اجوا کھجور لے کر آیا، کسی کے پاس ستو تھا تو وہ ستو لے کر آیا، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہاں پر جمع کیا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا اس عورت کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے میں تحفے میں دے دیا۔ جی اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوا في ثوب۔ فجعل یعنی جتنا ہدیہ تحفہ وغیرہ جمع ہوا تھا وہ کیا ہے پیک کر کے تھیلی میں جمع کر کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ہدیتاً دے دیا۔ فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها۔ اور پھر اس صورت میں اس عورت کو اپنے اونٹ کے اوپر پھر سوار کرا دیا، پھر بٹھا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو گھر جا سکتی ہو۔ ووضعوا الثوب بين يديها۔ اور جو جمع کپڑے میں جو کچھ ہدیہ وغیرہ تھا وہ سارا کا سارا اس کو اونٹنی پر بٹھا کر اس کے سامنے وہ رکھ دیا اور کہا کہ لو یہ ہدیہ بھی لو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ جی فقال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن پھر الله
پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکھا، اس کو بٹھا دیا، اس کے سامنے سامان رکھا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارا پانی جتنا مشکیزہ تم بھر کر لائی تھی، پھر چیک کر کے دیکھ لو تمہارے مشکیزے اتنے ہی بھرے ہوئے ہیں، تمہارے پانی میں سے ایک بھی قطرہ پانی ہم نے استعمال نہیں کیا۔ سب نے پانی لیا، سب نے پانی بھرا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ معجزہ کے وقت وہ سب نے پانی لے لیا، لیکن اصل جو خزانہ تھا، اصل جو مشکیزہ تھا، اصل جو کیا ہے پانی جس میں بھرا ہوا تھا، اس میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے یہ فرمایا، کیا کہا کہ فقال اللہ تعلمین، جانتی تو ما رزینا من مائک شیئن، نہیں لیا ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی، تھوڑا سا بھی پانی، ولیکن اللہ هو الذی اسقانا، لیکن ہمیں اللہ ہی نے کیا ہے اس پانی کے ذریعے سے ہم کو سیراب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ پانی عطا فرمایا۔ فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارا پانی ہم نے استعمال نہیں کیا ہے، لیکن ایک اسباب کے درجے میں تم بنی ہوئی ہو، اصل تو دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن سبب کے درجے میں تم ہوئی ہو، اس وجہ سے ہم تمہارے پر انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو سکا وہ ہم تمہیں ہدیہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور وہ عورت نے لیا اور وہ اپنے مشکل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ فاتت أهلها وقد احتبست عنهم. اب اپنے گھر میں آئی، وہ گھر والوں کے پاس آ گئی۔ فاتت اہلہا، وقد احتبست عنهم. اور ظاہر بات ہے کہ وہ پانی لینے کے لیے آج پہلے دن تو نہیں گئی تھی، اس سے پہلے بھی پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، کتنی دیر میں آ جاتی تھی، وہ معلوم تھا گھر والوں کو بھی۔ آج بھی پانی لینے کے لیے گئی ہے اور ان کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، وہاں جو لوگوں نے پانی لیا، اس وجہ سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا، تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی بہت زیادہ دیر لگائی، آج ٹریفک لگ گیا تھا، کیا ہوا تھا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس لیے کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں روزانہ آ جایا کرتی ہے، آج کیا بات ہوئی، اس لیے انہوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا۔ وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة. یا فلانا ماں حبسک، کس چیز نے رک دیا تھا، کہاں رک گئی تھے اس جگہ پر، یہ پوچھا گیا، تو اس نے بتایا کہ قالت العجب. اس عورت کو پوچھا گیا بھئی یہ کہاں رک گئی تھی، اتنی دیر ہو گئی، روزانہ کے حساب سے مثلا 10 بجے تمہیں آ جانا چاہیے تھا، آج 12 بج گئے، 2 گھنٹے دیر ہو گئی، ابھی تک کیا کر رہی تھی؟ گھر والوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ارے کچھ نہ پوچھو، آج تو ایسا عجیب بات ہوئی ہے کہ میں خود پریشان ہوں، میں نے جو دیکھا ہے وہ عجیب چیز دیکھی ہے۔ اس نے کیا ہے کہنا شروع کیا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بولانا شروع کیا، بہرحال کہنا شروع کیا۔ کیا کہنا شروع کیا؟ قالت العجب لقینی، ایک بہت ہی تعجب کی بات مجھے سامنے پیش آئی، لقینی، لقيني رجلان. راستے میں مجھے 2 آدمی ملے، اور اس 2 آدمی کے ساتھ میری یہ بات ہوئی جو سارا تمہارے سامنے ہے، اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ چلو، اور وہ مجھے پکڑ کر لے گئے۔ لقینی رجلان، فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له. اور وہ دونوں کے دونوں مجھے پکڑ کر لے گئے اس آدمی کے پاس جس کو یقال له صحابی، جس کو صحابی کہا جاتا ہے، مذہب کو چھوڑنے والا، نیا مذہب کو اختیار کرنے والا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جس نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے، اس آدمی کے پاس مجھے لے کر گئے۔ هذا الرجل الذي يقال له الصحابی، ففعل كذا وكذا. اور صحابہ میں وہ دونوں آدمی پکڑ کے مجھے لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، گھنٹہ ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو فعل ما فعل، کیا وہ تو تم ابھی سنی آئے ہو، جانتے بھی ہو، فعل کذا و کذا، فوالله
إنه اب یہ بڑھیا کہہ رہی ہے، اب یہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ خدا کی قسم ایسا جادوگر، ایسا آدمی میں نے بالکل نہیں دیکھا. کیسا زبردست آدمی، کیسا زبردست آدمی کہ مشکی میں سے 100-150 آدمی جو بھی ہوں گے، اتنے لوگوں نے پانی لیا، دل کھول کر پانی استعمال کیا، دل کھول کر انہوں نے پانی بھرا، اور پھر کیا مشکزہ ویسا کا ویسا بھی بھرا ہی رہ گیا. عجیب، بڑا تعجب ہوا مجھے. قضا و قضا فواللہ إنه لأسحر الناس من بين فواللہ انہ لاسحر الناس، لوگوں میں سب سے بڑا جادوگر ہے وہ. ساحر، اثر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لوگوں میں سب سے بڑا جادوگر ہے وہ. من بين هذه وهذه وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض. عورت نے جو حالات دیکھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو معجزہ وغیرہ دیکھا، اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور آ کر اپنے گھر والوں کو بتا رہی کہ ارے کچھ چھوڑو، آج تو میں نے ایسے جادوگر کو دیکھا. کچھ نہیں. سبابہ اس انگلی کہتے ہیں، سبن کے معنی آتے ہیں گالی گلوچ کے. گالی گلوچ کرتے وقت اس انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو سبابہ کہا جاتا ہے. اور یہ وسطی درمیانی انگلی، اس کو وسطی کہا جاتا ہے. تو سبابہ اور وسطی کے ذریعے سے اس نے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد رفع ہما الی السماء، إلى السماء تعني السماء والأرض. اور پھر اس کے بعد یہ یوں اور یوں کہا کہ اس دنیا پر اور آسمان میں بھائی اس سے زیادہ بڑا جادوگر میں نے آدمی کہیں نہیں دیکھا. یا تو وہ واقعی میں سچا رسول ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے دعویٰ کرنے میں بالکل سچا ہے، ابھی تک تو یہ اسلام نہیں لائی تھی اس وجہ سے وہ کہہ رہی ہے، یا پھر وہ ایسا زبردست جادوگر ہے. سمجھے، موجودہ زمانے کی جادوگری جو ہے وہ صرف آنکھوں کی بندش ہوتی ہے، لیکن یہاں تو واقعی میں کیا ہے، جادوگر ہے. ورفعتهما الى السماء یعنی سماء والارض، أو إنه لرسول الله حقا. انہ لرسول اللہ، یا تو جیسا وہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کا رسول ہے، وہ دعویٰ کرنے میں بالکل سچا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے سچا رسول بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پہنچا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. انہ لرسول اللہ حقا. فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي منه. خیر، یا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا مطلب ہو، تو ذرا سمجھا دو کیا کہا. بات یہاں پر ہو گئی ختم. اب اس کے بعد ایک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دین کی نشر و اشاعت کے لیے جماعت در جماعت جاتے تھے. یہ بڑھیا جس علاقے میں رہتی تھی، یہ بڑھیا جس جگہ پر رہتے تھے، اس کے اطراف میں جو بستیاں تھیں، ان ساری بستیوں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گئے، اور جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کو اسلام پیش کیا، اور انہوں نے دعوتوں کو قبول کیا. لیکن اس قبیلہ کے پاس یا اس جماعت کے پاس جہاں کی بڑھیا ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کبھی ان کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، کوئی صحابہ کی جماعت ان کے پاس نہیں گئی تھی. وقد یغیرون علی من حولها من المشرکین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا ہے، اور اطراف میں جو لوگ رہتے تھے اس بڑھیا کے اطراف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حملے کرتے تھے، وہاں پہنچتے تھے، ان کو دعوت پیش کرتے تھے، اور وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ولا يصيبون السرم الذي هي منه. ہاں، جس علاقے میں، جس جگہ پر، جس ٹیلے پر، جس پہاڑ پر، جس جگہ میں یہ بڑھیا رہتی تھی، اس بڑھیا والے قبیلوں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ابھی تک پہنچے ہوئے نہیں تھے. جی. فقالت يوما لقومها. اب اس کے بعد ایک مرتبہ اس بڑھیا نے
اپنے قوم کو، اپنی جماعت کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بڑھیا نے اس قوم کو دعوت دی، تقریر کی. فقالت یوم لقومها، ما أرى أن هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا. اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے اطراف میں حملے ہو رہے ہیں، فلانی جگہ حملہ ہوا، فلانی جگہ حملہ ہوا، فلانی جگہ حملہ ہوا. اور ظاہر بات ہے کہ حملہ ہوتا ہے تو قتل و غارت گیری ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے. اب اطراف میں تو سب جگہ حملے ہوئے، لیکن تمہارے اوپر ابھی تک حملے نہیں ہوئے، تمہارے اوپر ابھی تک کسی نے حملہ نہیں کیا. اس وجہ سے تمہاری جان، تمہارے مال سب کے سب کیا ہے، محفوظ ہے. فقالت یومن لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم، یعنی مسلمان، قد يدعونكم عمدا، جان بوجھ کر تم کو چھوڑے رکھا ہے. اگر وہ تمہارے پر بھی حملہ کرتے کر سکتے تھے، اس لیے کہ اطراف میں سب جگہ ہو چکا ہے، لیکن تمہیں چھوڑ رکھا ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑ رکھا ہے. فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، فهل کیا لكم تم کو اسلام کی رغبت ہے؟ کیا تم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو مسلمان اور اسلام حق نظر آتا ہے؟ فَأَطَاعُوهَا، وہ جتنے پبلک تھی، جتنی قوم تھی، جتنے خاندان والے تھے، سب نے اس بڑھیا کی بات کو مان لیا، اور بڑھیا کی بات کو مان کر سب کے سب مسلمان ہو گئے. فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، سب کے سب کیا ہے، مسلمان ہو گئے. یہ پورا واقعہ تمہارے سامنے گزشتہ کل بھی بتایا تھا، لیکن وہ چونکہ گڑبڑ ہوئی تھی اس وجہ سے. اچھا تو وہ 15 اگست کی چھٹی تھی جو کسی بہانے سے منا لی. وہ کسی نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ بچوں نے طے کیا کہ آج چھٹی کرنی ہے، جی لیکن مول صاحب بڑے سخت تھے، وہ چھٹی کرتے نہیں تھے. تو انہوں نے پلان بنایا کہ لائٹ چلی گئی، پلان بنایا کہ کمپیوٹر خراب ہو گیا، پلان بنایا کہ بتایا گیا. ایک نے آ کر کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر تو بہت اداسی نظر آ رہی ہے، رات بھر نیند نہیں آئی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو رات بھر سویا ہوں. نہیں، آپ کے چہرے کے اوپر کیا ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہے. دوسرے نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آج رات سوئے نہیں تھے، سر میں درد ہے کیا، آنکھ بھی لال لال نظر آ رہی ہے. سمجھ میں. تیسرے نے آ کر کہنا شروع کیا، چوتھے نے آ کر شروع کیا حضرت کی طبیعت خراب ہے، حضرت کی طبیعت خراب ہے. اب سارے کے سارے بتا رہے ہیں حضرت کی طبیعت خراب ہے. تو اب حضرت کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں طبیعت خراب ہی ہے، چلو چھٹی جاؤ. اس لیے اس قوم کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. چلو اب آگے پڑھو. قال ابو عبد اللہ صبا. قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سبا جو کہا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اس آدمی کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. تو اس نے کہا کون سا؟ اس صحابی کے پاس جس نے نیا دین شروع کیا ہے. تو اس کی وجہ بتائیں. قال ابو عبداللہ سبا خرج من دین الی غیرہ، جو اپنے دین سے، اپنے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے اس کو سبا کہا جاتا ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے شرک کو چھوڑ کر نیا وحدانیت کا دین اختیار کیا. اس وجہ سے دوسرا دین اختیار کرنے کی وجہ سے گویا کہ سبا کا لفظ استعمال کیا گیا. وقال ابو العالیہ الصابئین. باقی ابو العالیہ نے کہا کہ سبا جس طریقے سے اور دوسرے گروہ ہیں اور دوسری جماعتیں، اس طریقے سے جو جماعت ستاروں کی پرستش کرتی ہے، جو جماعت ستاروں کی عبادت کرتی ہے، ایسی ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو صابی سے تعبیر کیا جاتا ہے. فرقۃ من اہل الکتاب، فرقۃ من اہل الکتاب یقرؤون الزبور. اسب امیل. اب پھر ساتھ میں اسب و میل کا مطلب یہ ہے، صابی جو کہا گیا ہے تو صابی کا لغوی معنی ہے مائل ہونا، ہٹنا، لغوی معنی کے اعتبار سے. اس وجہ سے اسب و امیل کے معنی میں، مائل ہونے کے معنی میں، چونکہ ایک دین سے ہٹ کر دوسرے دین میں آ گئے، اس وجہ صابی کی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیق کر کے تمہارے سامنے ذکر کی. جی. باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطس تیمم.
ويذكر أن عمر بن العاص رضي الله عنه أجنب في عمر ليلة ابن العاص یہ کیا کون سے صحابی کا نام ہے؟ وقال ويذكر کرو ويذكر أن عمر بن العاص رضي جی الله عنه. عمر کے بعد اگر واو ہو تو اس صورت میں امر پڑھا جائے گا، عمر کے بعد واو نہ ہو تو عمر پڑھا جائے گا، یاد رکھنا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب یہاں پر ذکر کیا اور یہ بتایا کہ پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، یا پانی کا تو موجود ہے لیکن پانی کو تم استعمال نہیں کر سکتے، پانی تو موجود ہے لیکن استعمال بھی کر سکتے ہو، لیکن استعمال کرو گے تو تمہاری جان کو، تمہارے نفس کو، تمہارے بدن کو تکلیف ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ استعمال کرو گے تو لقوا کا اثر ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، تیمم کرنا چاہو تو تیمم کر سکتے ہو، اپنی جان کا خطرہ ہو، بیماری کا بڑھ جانے کا خطرہ ہو، بیماری کے پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو، ایسے تمام موقع کے اوپر پانی کو استعمال نہ کرنا اور تیمم کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اذا خاف الجنوب علی نفسہ المرض، ابھی بیماری تو نہیں ہے لیکن ڈر ہے کہ اگر یہ میں استعمال کروں گا تو یہ ہو جائے گا، او الموت او خاف یا ایسا کوئی نہیں، پانی استعمال کرنے پر قادر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، پیاس کا خطرہ ہے کہ اگر پانی وضو میں نے استعمال کر لیا تو آگے کہیں پانی نہیں ملے گا اور پیاس سے میری جان جائے۔ ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن صحرا میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے لیے تو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پانی، بغیر پانی کے بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے، پیاسا مر جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں، یہ واقعہ بھی پہلے تمہارے سامنے گزرا تھا، آج بھی میرا خیال ہے تم لوگ کتاب الصلاۃ تک پہنچنے والے معلوم نہیں ہوتے یا پہنچنے والے ہو۔ چلو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور سفر میں جا رہے تھے، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو احتلام ہو گیا۔ اب احتلام ہونے کے بعد صبح کا وقت ہوا، اب پانی تلاش کیا گیا تو وہاں پر پانی نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزرا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، وہ سمجھے تھے کہ حدث اصغر سے تیمم ہے، حدث اکبر کے لیے نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم بھی نہیں کیا اور پانی کا انتظار کرتے رہے، پانی ملا تب غسل کر کے نماز پڑھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس کیا اور وہ سمجھے کہ جس طریقے سے وضو کے لیے تیمم ہے اس طریقے سے غسل کے لیے بھی تیمم ہے، اور غسل میں پورے بدن پر پانی بہایا جاتا ہے، اس وجہ سے تیمم میں بھی، غسل کا جو تیمم ہوگا اس میں بھی پورے بدن پر مٹی لگانی چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے پورے بدن پر مٹی وغیرہ لگا کر کیا ہے نماز پڑھی۔ جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہاں جب کارگزاری بیان کی گئی تو اس وقت کارگزاری بیان کی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم نے جو پورے بدن کے اوپر مٹی لگانا سمجھا، یہ نہیں ہے، بلکہ غسل کے لیے بھی یہی دو ضربے ہیں جو وضو کے لیے ضرب ہے۔ ویذکر، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، اجما فی لیلۃ باردۃ، ٹھنڈی رات تھی اور ٹھنڈی رات میں ان کو جنابت احتلام ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں پانی موجود ہے لیکن بہت ٹھنڈا پانی ہے، کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار ہے جارڈن میں، اور اس مزار پر ہم لوگوں کا ایک مرتبہ جانا ہوا۔ جارڈن میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، سردی میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں نے
سنا بھی ہوگا کہ رحلت الشتاء والصیف، مکہ مکرمہ سے 2 قافلے نکلتے تھے، ایک سردی میں ایک گرمی میں. تو خاص گرمی میں جب سعودیہ میں اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں دوسرے علاقوں میں شدت کی گرمی ہو رہی ہوتی ہے، ایسے وقت میں ملک شام میں ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے اور بہت اچھا موسم ہوتا ہے. اور جب کیا ہے خوب سردی کا موسم ہوتا ہے اس وقت ملک یمن وغیرہ کی طرف کہ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈک کو تیز سفر ہوتا تھا. بہرحال ہمارا یہ سفر تھا وہ ٹھنڈیوں کے دنوں میں تھا. وہاں پر یوکے میں تو گرم پانی کا ہر جگہ پر ہر گھروں میں ہر موقع پر گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی سردیوں کے موقع پر ہر مسجد میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، مستقلاً الاؤ کیا جاتا ہے، گرم پانی بتایا جاتا ہے مسجدوں میں وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے. لیکن جارڈن میں جہاں ہم گئے وہاں ایک تو سردی کے بعد پھر عشاء کا وقت، اور عشاء کے وقت کے بعد پھر وہ جارڈن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے پاس جو کیا ہے نل لگے ہوئے تھے اس میں وضو کرنے کے لیے بیٹھے. پانی ہاتھ میں لگاتے ہی اٹھا. تقریباً 6 مرتبہ میں بیٹھا ہوں وضو کرنے کے لیے اور 6 مرتبہ اٹھا کہ نہ بھائی اتنے ٹھنڈے پانی سے تو وضو نہیں ہو سکتا، کیا کرنا چاہیے. سمجھا گیا. اور پھر اس کے بعد آخر میں چارہ کار تھا ہی نہیں، وضو بھی کرنا تھا، نماز بھی پڑھنی تھی. پھر وہ پانی لے کر پہلے تو بدن پر خوب چوپڑ کر مالش کی، اور مالش کرنے کے بعد پھر ذرا سا بہا دیا. سمجھنا گیا نہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال کرنے جاؤ تو اس کے علاوہ ایک دوسری بات بھی یاد آ گئی، لیکن اب وہ مناسب نہیں ہے کہنے کی. بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور اس ٹھنڈے پانی سے کیا جب استعمال کرتے ہیں تو پورا عضو ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ایسے وقت میں تیمم کرے تو تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے جواب بتایا گیا کہ اذا خاف علی نفسہ المرض او الموت، یا کوئی بیماری وغیرہ ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں تیمم کر لینا جائز اور درست ہے. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کوئی نکیر وغیرہ نہیں فرمائی. جی وَتَلَا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی تنقید تبصرہ نہیں فرمایا. جی حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اذا لم یجد الماء، إذا لم يجد الماء لا يصلي. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے بغیر وضو کے چارہ کار نہیں ہے. 6 مرتبہ اٹھو یا 7 مرتبہ اٹھو وضو کرنا پڑے گا. سمجھ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ نے کہا قال عبد الله نعم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی تیمم کرے تو چلے کہ نہیں؟ سمجھ میں کہا کہ نہ وضو کرنا پڑے گا. نام ان لم یجد الماء شہرا، ان لم یجد الماء شهرا لم اصلی. 1 مہینے تک پانی نہ ملے تو کیا کروں میں؟ 1 مہینے تک کیا نماز نہ پڑھوں؟ لو رخصت لكم في هذا كان اذا وجد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس وقت اس وجہ سے منع کیا تھا کہ دیکھو یہ قوم جو ہے، یہ بھی یاد رکھنا بعض مرتبہ فتوے میں بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ جائز من وجہ جائز تو ہوتا ہے لیکن سختی سے روک دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر سختی سے نہ روکا جائے
تو یہ لوگ پھر کیا ہے اس میں اور زیادہ سہولت اختیار کرتے، چلے جا کر کے بالکل سہولت میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے سختی کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہو، پانی بہت ٹھنڈا ہو، استعمال کرنے کا نقصان ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہے تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن میں اس وجہ سے نہیں کہتا کہ ان کم بختوں کو اگر اجازت دے دوں گا تو پھر تو وہ کیا ہے وضو کی جگہ پر تیمم کر کے چلا لیں گے اور کہیں گے چلے گا، تیمم کرنا درست ہے۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں اس وقت جو بہت سارے مسائل ہیں، خاص کر کے نماز کے اوقات کے سلسلے میں، چاند کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ اسی وجہ سے کہ گنجائش کرتے کرتے کیا ہے اس قسم کی چیزیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اذا وجد احدهم البرد، اذا وجد احدهم البرد قال هكذا، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، تیمم منع نہیں ہے۔ لیکن لوگوں میں عام طور پر اس مسئلے کو میں اس لیے نہیں بتاتا کہ پھر ذرا سی بات میں ٹار وقتی ہے کر کے وہ کیا کریں گے تیمم کر لیں گے، اس وجہ سے۔ جی يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ یہ عمر کہتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو نہیں کہا تھا اور انہوں نے پورے بدن کے اوپر کیا ہے مٹی ملی تھی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ قال إني لم أرى عمر قنع کہتے ہیں بقول کہ اس کا عمار. جواب کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمار کی بات حضرت عمر نے خود نہیں مانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم بھی نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا اور پانی نہ ملا وہاں تک حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی، تو حضرت عمر نے نہیں مانی تو اب کیا چاہیے تمہیں؟ جی حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال له أبو موسى. ابھی تمہارے سامنے حدیث گزری، اس میں معلوم ہوا ہوگا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مسئلے میں ذرا سا اختلاف ہوا، اور اختلاف یہ ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ فتویٰ مل جائے کہ تیمم کر کے نماز پڑھنا ہو تو ایسے وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کر رہے تھے اور کہتے بالکل نہیں، وضو کرنا پڑے گا جیسا بھی گزرا۔ اسی واقعے کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جی کہ كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن. یا ابا عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اس وجہ سے کہا کہ ابا عبد الرحمن فتویٰ بتائیے، جواب دیجئے۔ ایک آدمی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، بہت سخت ٹھنڈی ہے، اور کیا گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، گرم پانی کا کوئی موقع نہیں ہے، ٹھنڈے پانی استعمال کرے تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، کیا کرے؟ یا ابا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ جب آدمی جنوبی ہو جائے اور پانی نہ ملے کیف یصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک پانی نہ ملے، پاک نہ ہو، وہاں تک نماز نہ پڑھے، قضا کرتا چلا جائے۔ فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر حضرت عمار نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمار کی اقتداء نہیں کرنی چاہیے، تیمم کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك انہوں نے من. بتایا کہ اچھا جب تم حضرت عمار سے استدلال کرتے ہو تو حضرت عمار سے حضرت عمر کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم نہیں کیا، غسل کی ضرورت تھی، جب تک پانی نہیں ملا غسل نہیں کیا، وہاں تک نماز نہیں پڑھی۔ جی فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية. چلو کہتے ہیں حضرت عمار کی بات کو بھی چھوڑ دو اور یہ بات بھی چھوڑ دو، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فما درى عبد الله ما يقول فقال إن لو رخصنا لهم في حضرت هذا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کے آیت فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ جب ذکر کیا گیا اب اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں جو ان کو منع کر رہا ہوں، غسل کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تیمم کو کافی نہیں سمجھ رہا ہوں،
یہ ایک حکمت کی وجہ سے ہے، ایک مصلحت کی وجہ سے ہے کہ قوم کو ذرا سی بھی ڈھیل دی جاتی ہے، قوم کو بھی ذرا سی بھی رخصت دی جاتی ہے تو وہ اس رخصت تک محمول نہیں کرتے، پر علل اطلاق اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ذرا سختی کرتے ہیں جی۔ کل لو رخصنا فقال إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء. تو یہ اس صورت میں مجھے یہ خطرہ ہے کہ ذرا سے بھی ٹھنڈی شروع ہو جائے گی، ذرا سے بھی ٹھنڈا پانی ہوگا تو وہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم کر لو، حالانکہ اس وقت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، خطرے کے وقت میں اجازت ہے، لیکن یہ خطرے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ مطلقاً ٹھنڈی کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ ابھی اجازت ہے جی۔ إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما میں نے كره. کہا کہ اچھا، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منع فرما رہے تھے اس مصلحت کی وجہ سے منع فرما رہے تھے، حقیقت کے اندر میں تو جائز ہے جی۔ فإنما كره عبد الله لهذا فقال نعم. چل بھائی جلدی جلدی پڑھ، کیا کر باب رہا ہے؟ التيمم ضربة. تیمم میں کتنی ضرب ہوگی؟ ایک ضرب ہوگی چہرے کے لیے اور دوسری ضرب ہوگی دونوں ہاتھوں کے لیے جی۔ حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا. فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية؟ اس آیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن سے تو جائز معلوم ہوتا ہے۔ سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر لوگوں کو جواز کا فتویٰ دے دیا جائے گا تو پھر اس صورت میں رخصت کو سمجھ کر وہ اتنا زیادہ اس میں جری ہو جائیں گے کہ ذرا سی سردی ہوگی تو بھی کہیں گے کہ سردی ہے، اس لیے تیمم کرنا درست ہے جی۔ لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا صعيدا. قلت وإنما تو کہا کہ اچھا تو پھر آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے وہ اس مصلحت کی وجہ سے ہے؟ کہا کہ ہاں اس مصلحت کی وجہ جی۔ قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول عمار پھر چھوڑ کیوں دیا؟ قال ابو موسیٰ فقال ابو موسیٰ ألم تسمع کیا نہیں سنا تم نے قول عمار لعمر حضرت عمار ابن یاسر کا قول عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما الٹ پلٹ ہو گیا تمرغت. میں جیسے کہ چڑیا مٹی میں الٹ پلٹ ہوتی ہے، فتمرغ تو فی الصعید كما تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دونوں نے اپنے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ سفر میں کیا پیش آیا تھا، حضرت عمار ابن یاسر نے کیا کیا، حضرت عمر نے کیا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے بدن کے اوپر مٹی لگانا ضروری نہیں ہے، تیمم کی 2 ضرب کافی ہے۔ یکفی کا فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله او ظهر بشماله بكفه او ظہر و شمالی ہی، بے شمالی کہاں ہے؟ او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى
فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस के जरिए से बताया हमारे नजदीक दो ज़र्ब होगी, एक ज़र्ब होगी वो चेहरे के लिए होगी, दूसरी ज़र्ब होगी वो दोनों हाथ के लिए होगी। इसमें हुजूर इस हदीस को जो इन्होंने जिक्र किया है इससे सिर्फ एक ही ज़र्ब मालूम होती है कि एक ज़र्ब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर और हाथ के ऊपर मसा करके बता दिया। हमारी तरफ से जवाब ये है कि यहाँ पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरे क्या है मिट्टी में उलट पुलट हुए थे, उसकी तरदीद में बता रहे हैं कि इस तरीके से पूरी मिट्टी में उलट पुलट होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये ज़र्ब एक चेहरे के लिए हाथ के लिए इस तरीके से काफी है। जहाँ पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बता रहे थे, वो ज़र्ब की कैफियत या ज़र्ब कितनी होगी वो बता नहीं रहे थे, बल्कि तयम्मुम का तरीका बता रहे थे। जी باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله मुसन्निफ قال रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाब बिला तर्जमा यहाँ पर जिक्र किया। बाब बिला तर्जमा का क्या मतलब है कई मर्तबा बता चुका। चलो आगे। حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ पर जिक्र कर दिया। बाब के इख्तिताम पर जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आखिर को बता रहे हैं, हज़रत शेख नवर अल्लाह बरकतहू बता रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौत की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या है, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी लगा लेना, इससे ज्यादा और क्या है अपने आप को ज़ाहिर करना और तवाज़ु क्या हो सकती है, मौत की याद के अलावा और क्या हो सकता है। बहरहाल मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वही वाक़या जो हमारे सामने पहले कई मरतबा गुजरा कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब और हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और सहाबा की जमात को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। वहाँ पर हज़रत उमर को भी एहतिलाम हो गया, हज़रत अम्मार इब्न यासिर को। मेरा खुलासा ये है कि ये तयम्मुम हदस असगर के लिए भी काफ़ी है और हदस अकबर के लिए भी काफ़ी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये परसों जब सबक हो रहा था उस वक्त मैंने सोचा था कि आज नमाज की बहस आ जाएगी, आज नमाज शुरू हो जाएगी, लेकिन कल तुम्हारे 15 अगस्त ने छुट्टी करा दी। आज मैं समझा कि आज तो बस कोई वक्त है ही, अल्हम्दुलिल्लाह आज किताबुल सलात शुरू हो जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर कुछ और ही है, इसलिए आज भी नहीं हुआ। इंशाअल्लाह कल से किताबुल सलात शुरू होगी। अरब्त बिरब्बी अन फस्क़िल अज़ाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खास दुआ में आया था सर। अच्छा जी